اللہ تمہارے بہت قریب ہے، وہ تو تمہاری ایک ایک سسکی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یوں لگ رہا ہوگا جیسے وہ دعائیں سن نہیں رہا، مگر جان رکھو وہ تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، جیسے یہ دن پلک جھپکتے ہی رات میں بدل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ غم کو ایک ہی سانس میں خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی صرف آزمائش کا نام ہے، اور ایسا کوئی پل نہیں جو آزمائش سے خالی ہو۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر، تاکہ دیکھ سکے کہ شکر کتنا کرتے ہو، اور کبھی وہ لے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو۔ معجزے ہر جگہ ہیں، یہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے جو ہر ناممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے، اور جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کی سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے، بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یاد رکھو، عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری عمر کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ طرف ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، وہ محبت ہی کیا۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں
تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری عمر کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ طرف ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، وہ محبت ہی کیا۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔